لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبی اللہ و نبینا سیدنا و مولانا خیر خلق اللہ اجمعین سید المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين وسيما بقية الله في الأرضين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا إنا إلينا لا ترجعون. درود پڑھیے محمد وآل محمد. عزاداران امام مظلوم علیہ السلام، شب اول محرم کمال انسانی اور انسان کامل کے حوالے سے شروع ہونے والا سلسلہ گفتگو اس آیہ وافیہ ہدایہ کے ذیل میں آج یہاں تک پہنچا کہ انسان کے اندر تین جہتوں میں سے تین ڈائمنشنز جو پائی جاتی ہیں، ایک مادی ڈائمنشن، فزیکل ڈائمنشن جس کو جسم کہتے ہیں، دو اسپرچول ڈائمنشنز، ایک سول اور دوسرا اسپرٹ، ایک روح اور ایک نفس. ہر ڈائمنشن میں، ہر اینگل میں، ہر زاویے سے انسان کے اندر وسعت کی گنجائش ہے، بڑھنے کی گنجائش ہے. مادی حوالے سے فزیکلی یہ بچہ اس سے بہت چھوٹا تھا کچھ عرصہ پہلے، آج بہت بڑا ہو گیا. جتنے بچے دیکھ رہے ہیں میں سب کو کہہ سکتا ہوں، وقت کے ساتھ ساتھ مادی حوالے سے اس بدن میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیکن ایک وقت، ایک موقع، ایک سٹیج ایسا ہے، ایک لیول ایسا ہے جہاں پہنچ کے پھر رشد مادی رک جاتا ہے، فزیکل گروتھ سٹاپ ہو جاتی ہے. ٹھیک، کچھ آرگنز کی گروتھ رک جاتی ہے، کچھ ہارمونز کی گروتھ رک جاتی ہے، اور مختلف ڈیپ میں جتنا چلے جائیں وہ ڈاکٹر زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، میرا شعبہ نہیں ہے، اور میں غیر متعلقہ شعبوں میں نظر دینے کا قائل بھی نہیں ہوں. درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد والے محمد. بالکل اسی طرح
انسان، ہیومن سول، اور نفس انسان جس کو اسپرٹ کہہ سکتے ہیں، ان لفظوں کا ترجمہ نہیں ہے دوسری زبان میں، معذرت کی، کیونکہ ڈکشنری میں ہمیں ایک ایسا ورڈ ملتا ہے جو اس کو سبسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، معنی تو نہیں ملتے نا بھائی۔ پانی کا معنی کیا ہے؟ معنی واٹر، نو، اس سے پیاس تھوڑی بجھتی ہے۔ معنی تو حقیقی ہونا چاہیے نا، وہ متبادل لفظ ہے دوسری زبان کا۔ That's it۔ فرینچ میں ڈیلو، عربی میں ماں، فارسی میں آپ، صحیح؟ ایک لفظ کو مختلف لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ سمجھ آ سکے، لیکن حقیقت لفظ کو تو ذات کے اندر ہے۔ بالکل اسی طرح جسمانی طور پر تو کیونکہ لیبارٹری میں ایک ایک آرگن کو، ایک ایک فزیکلی پارٹ کو رکھ کے اس کا ایک نام تجویز کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ چیزیں، وہ ڈائمنشنز انسان کی جو نان فزیکل ہیں، ان کو نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ ان کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر یہ کہ کوئی ایسا ٹیچر ہو، کوئی ایسا استاد ہو جو کہ روح و نفس کے حقائق بھی بتائے، ان کے نقائص بھی بتائے، ان کے کمال بھی بتائے اور راہ کمال بھی بتائے۔ محمد والے محمد بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ چینج ہوگا، بارے دیگا ایک مرتبہ دودھ پڑھیں محمد والے۔ ظاہراً اب آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بہرحال تو یہ جتنی بھی چیزیں نہ دکھنے والی ہیں ان کی حقیقت وہ بتائے گا جو نہ دکھنے والی چیزوں کو دیکھ سکتا ہو۔ میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، متاسفانہ انفارچونیٹلی ہمیشہ کی طرح صرف اس آیہ کریمہ کی شرح کا حق بھی ادا نہ ہو سکا کہ اور تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار بنا دیا اور تم ہماری طرف واپس پلٹ کر نہیں آنے والے۔ واپس پلٹ کر نہیں آنے والے یعنی جب پلٹ کر آؤ گے یا تو ہم اس وقت بتائیں گے تم کتنے کام کے تھے، یا ہم تمہیں کچھ وہ لوگ دکھا دیں گے جو کام کر کے آئے ہو کہ یہ بھی ظاہراً تم جیسے تھے، یہ بھی تم جیسے تھے، اور دیکھو کہاں تک پہنچ گئے۔ یہ انداز جو ہے آیت کا یہ مفہوم سمجھا رہا ہے۔ کل ہماری بات اس مرحلے تک پہنچی، اس کمال انسانی کو دو چیزیں، ایک تو کشف کرنا ہے، دریافت کرنا ہے، فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ ہماری کون سی خاصیت ہے، ہمارا کمال کیا ہے، ویلیو کیا ہے۔ اچھائی ویلیو ہے، سچ بولنا ویلیو ہے، حق بولنا ویلیو ہے، نفاست ویلیو ہے، صداقت ویلیو ہے، امانت ویلیو ہے۔ اب وہ شخص جس کے لیے اصطلاح انسان کامل کی ٹرم جس کے لیے یوز ہوگی وہ ایبسولوٹ ہیومن ایسا ہونا چاہیے جو شرافت میں بھی کمال پر ہو، امانت میں بھی کمال پر ہو، صداقت میں بھی کمال پر ہو، ہر اینگل سے وہ اپنے کمال پر ہو، تو ہی اسے انسان کامل کہا جائے گا۔ جب کوئی شخص اس کمال تک پہنچ جائے تو خدا اس کو اپنا ریپریزنٹیٹیو بناتا ہے، اپنا نمائندہ بناتا ہے۔ آج نوجوانوں کی زیادہ تعداد دیکھتے ہوئے مجھے بار بار متبادل انگریزی الفاظ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، خلاف مزاج، لیکن بہرحال ہدف ان نوجوانوں کو سمجھانا ہے۔ تو وہ کمال جس کو آپ کمال سمجھتے ہیں، ایک چیز آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ یہ ایک فون ہے جو ایک کمپنی نے بنایا ہے، ماڈل نہیں بتائیے گا وہاں سے لینس دیکھ کے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک فون ہے جو ایک کمپنی نے بنایا ہے۔ ایک اس کا پرپس میں ڈیفائن کروں گا
ایز اے یوزر. ایک اس کا پرپس اس کا مینوفیکچر ڈیفائن کرے گا, اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. ہو سکتا ہے کسی سے پوچھا جائے تم نے یہ فون کیوں لیا, تو وہ کہے اس کا کیمرہ اچھا ہے. بہت سطحی, بہت ہی ظاہری. صحیح ہے, اس کا کیمرہ اچھا ہے. اور اگر اس کے بنانے والے سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا نہیں, کیمرہ تو ایک ظاہر کی چیز ہے, اصل اس کا کمال حقیقی تو اس کے اندر ہے, جو چپ اس کے اندر لگی ہے وہ کمال ہے. یہی مشکل ہم انسانوں کے ساتھ ہے. ہم کسی کی اچھائی برائی کو, وہ جو سب سے باہر کی ویزیبل چیز ہے, آپ اسے فیس کہہ سکتے ہیں, آپ اسے آنکھیں کہہ سکتے ہیں, آپ اسے ہائٹ کہہ سکتے ہیں, آپ اسے باڈی کہہ سکتے ہیں, آپ اسے فگر کہہ سکتے ہیں, آپ اسے فیملی کہہ سکتے ہیں, آپ اسے گاڑی کہہ سکتے ہیں, آپ اسے پوسٹ کہہ سکتے ہیں. جو چیز آپ کے سامنے پہلے ویزیبل ہو, آپ کو وہ کمال دکھ رہا ہے, لیکن اس کا بنانے والا بتائے گا کہ اس کا کمال کیا ہے. اور ان دونوں کمالوں میں اتنا ہی فرق ہوگا جتنا اس کیمرے میں اور اس کی حقیقی پروسیسنگ چپ میں فرق ہے. درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد والی. اب ظاہراً مثال بہت اچھی طرح واضح ہو چکی. اب مشکل یہ ہے, ایک مرتبہ جب کوئی چیز بنا دی جائے, آج کل کی بات کر رہا ہوں, آج کل کے بچوں سے بات کر رہا ہوں, اس وقت کے جوان نوجوان سے بات کر رہا ہوں, اور اسے کہہ دیا جائے یہ ایک بہترین چیز ہے, لیکن آج کے بعد نہ اس کے کوئی پارٹس ملیں گے نہ اپ ڈیٹ آئے گی, آپ لیں گے؟ نہیں لیں گے. 1400 سال پہلے, 1400 years ago, when there was no concept of upgrading and updating, جب کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں تھا, اس وقت پیغمبر اس جزیرہ عرب کے اندر سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم ایک ایسی مخلوق ہو جسے مسلسل اپنے خالق سے رابطے میں رہنے کی ضرورت ہے, سنک رہنے کی ضرورت ہے, لنک رہنے کی ضرورت ہے, اور ہم وہ رابط ہیں اور ہم وہ راؤٹر ہیں کہ جو وہاں سے خبر لے کر تم تک پہنچائیں گے, تمہاری خبروں کو آسانی سے وہاں تک پہنچائیں گے. اب آپ اگر کہیں میں ڈائریکٹ سیٹلائٹ سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں تو حضور آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے, یہ اس لیے بنا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ سیٹلائٹ سے چلے, اس کی مجبوری ہے کسی راؤٹر کے تھرو جائے. اگر صحیح راؤٹر مل گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ کوئی فری وائی فائی بریک کر لیا جائے گا, اس میں بگز آ جائیں گے, وائرس آ جائیں گے. پورا خلاصہ یہ ہے, پورا خلاصہ یہ ہے, اگر صحیح راہ سے خدا تک نہیں گئے, کیونکہ ایک خالق تک جانے کی جستجو ہر انسان میں ہے, اپنے کمال کو پہنچنے کی جستجو ہر انسان میں ہے. مجھے ہائٹ پہ جانا ہے, مجھے پیک پہ جانا ہے. اگر صحیح پیک پر نہیں گئے تو غلط پیک پہ چلے جاؤ گے, اور جب اتنی اوپر چلے جاؤ گے تو پھر دوبارہ جب نیچے دیکھو گے تو تمہیں کھائی نظر آئے گی, اور بس. اب وہ کمال انسان, وہ ہیومن ویلیو جو باقی تمام چیزوں پر سب سے زیادہ فوقیت رکھتی ہے, سب سے سپیریئر ہے, وہ ہے نالج, علم. علم چاہے دین کا ہو, علم چاہے دنیا کا ہو. آج اگر اس معاشرے میں کوئی بھی ایک نیورولوجسٹ نہ ہو, کوئی بھی ایک ہارٹ اسپیشلسٹ نہ ہو, سب پر واجب ہو جائے گا کہ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ بننے کی کوشش کریں. آپ کو پتہ یہ فقہی مسئلہ ہے, جب تک کوئی ایک آگے نہ چلا جائے. بالکل اسی طرح اگر کوئی دین کے احکام بتانے والا نہ ہو, سب پر واجب ہو جائے گا کہ اتنا علم دین حاصل کر لے کہ وہ خود قرآن و حدیث سے مسائل نکالے. اور اسی کو عربی زبان میں مجتہد کہتے ہیں. ہم فالتو میں پریشان ہو رہے ہیں,
ہم فالتو میں پریشان ہو رہے ہیں. ایک فلسفہ کل میں نے بیان کیا تھا فلسفی، اور وہ یہ تھی درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد وآل محمد. کہ انسان کو جب یہاں کمال کے لیے بھیجا گیا تو ہادی پہلے بھیجا گیا، یہ ہم نے بتا دیا. جب تک انسان ہے، جب تک کسی گائیڈ کا ہونا ضروری ہے. عربی میں گارڈین کو، عربی میں رہبر کو، رہنما کو، ماسٹر کو ولی کہتے ہیں. خدا نے قرآن میں بالکل اسٹیٹمنٹ دی ہے، بالکل سیدھی اسٹیٹمنٹ، انما اللہ ولیکم، اللہ ولیکم، اللہ تمہارا ولی ہے، وَرَسُولُهُ، اور رسول تمہارا ولی ہے. اور وہ جو حالت رکوع میں انگشتری دے رہا ہے جو کہ ذات مولا متقیان امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلی علی محمد تو اس نے ماسٹر بنا، وہ بتائے گا، کیونکہ وہ مینوفیکچر ہے، وہ خالق ہے، اس کو پتہ ہے تمہاری ضرورت کیا ہے. تم اگر اپنا کمال ڈھونڈو گے، تم اگر اس کو ڈیفائن کرو گے اس کا بیسٹ پرپس کیا ہے ایز پر یور یوز، یور انفارمیشن، لیکن بنانے والے کی معلومات اس کے بارے میں آپ سے زیادہ ہے. اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک تھیوری بک بھیجی جس کا نام قرآن تھا. وَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، خدا کی جانب سے تم تک ایک نور آیا اور کتاب مبین آئی. یہاں دو تفسیریں، انتظار بھائی دکھ رہے ہیں مجھے وہاں. ہو سکتا ہے نور سے مراد رسول ہو، کتاب مبین سے مراد قرآن ہو. اور یہ بھی مفسرین نے کہا نہیں، نور سے مراد قرآن ہے، کتاب مبین سے مراد رسول ہے. اللہ اکبر. یعنی ایک قرآن وہ ہے جو خاموش ہے، بس لائٹ ہے، اور ایک قرآن وہ ہے جو بول رہا ہے. ایک وہ کتاب ہے جو بول رہی ہے، اور ان کا رشتہ اس قدر مضبوط ہے آپس میں کہ جب وہ انسان کامل اس دنیا سے جا رہا ہے، جاتے جاتے کہہ کے جاتا ہے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اطرت. لن یفترقا حتی یرد الی الحوض، ہرگز جدا نہیں ہوں گے. عربی زبان میں گرامر کے حوالے سے لن یفترقا، لام نون لن، یہ وہاں استعمال ہوتا ہے جو کبھی پاسبل ہی نہ ہو. حضرت موسیٰ کے لیے استعمال ہوا تھا، لن ترانی یا موسیٰ، تم کبھی مجھے نہیں دیکھ سکتے. نہ اس میں وہ دکھانے کی صلاحیت ہے جو تم دیکھ سکو، اور جو تمہیں دیکھنے کی صلاحیت ہے ویسا وہ دکھتا نہیں ہے. لن یفترقا، یہ قرآن و اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے. اب اگر آپ چاہیں بھی تو اہل بیت کی طرف جائیں قرآن کو چھوڑ کے تو اہل بیت آپ کو چھوڑ دیں گے، قرآن کی طرف جائیں اہل بیت کو چھوڑ کے تو قرآن آپ کو چھوڑ دے گا. محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. اور کیا آپ نے کیسا رشتہ، کیسا کمال. اب قرآن کے ٹرانسلیشنز ہیں، آپ مختلف ٹرانسلیشنز پڑھتے ہیں. بچے جو بیٹھے ہیں انگلش میں، ہو سکتا ہے کوئی شاکری کی پڑھ رہا ہے، قرائی کی پڑھ رہا ہے، ولیم چٹک کی پڑھ رہا ہے. اردو میں آ جائیں تو مولانا حکیم الامت علامہ تھانوی صاحب کی پڑھ رہا ہے، کوئی خان دہلوی صاحب کی پڑھ رہا ہے، کوئی فرمان صاحب کی، کوئی جوادی صاحب کی. اتنے ترجمے قرآن کے. اور یہ بھی آج آپ کو بیان کروں، اردو زبان والوں کے لیے افتخار ہے، پراؤڈ ہے. یہ قرآن مجید کے سب سے زیادہ ترجمے اردو زبان میں ہیں، سب سے زیادہ ترجمے، مکمل ترجمے. قرآن مجید ترجمہ بڑی بات ہے. ابھی ہمارے ایک دوست مولانا ناظم زینالوف نے رشین میں ٹرانسلیٹ کی ہے. ابھی ہمارے ایک دوست مولانا ابراہیم سوادہ نے جاپنیز میں ٹرانسلیٹ کیا. قرآن ہر زبان میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے، لیکن کوئی بھی ٹرانسلیٹر، ساتھ رہیے گا،
کوئی بھی ٹرانسلیٹر یہ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے. جسٹ دس ٹرانسلیشن. ہم نے تفسیر میں کام کیا. ہمارے ساتھ مدرسے میں کچھ بچے ہیں تفسیر میں، ہم نے ان کو بتایا ایک ہی آیت کے 10 ترجمے اور 10 کے 10 صحیح. کمال قرآن. کل میں نے کہا تھا کہ یہ قرآن کا کمال یہ ہے کہ سب کچھ ہے اور اتنا مختصر ہے. سب کچھ ہے اور اتنا مختصر ہے. اب جس کے پاس جتنی نالج ہوگی، جتنا علم ہوگا، وہ اس قرآن کے پاس آئے گا اپنے اسپیس کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس سے علم لے کر جائے گا. جو صرف اس کو حفاظت کے لیے تعویذ کے طور پہ استعمال کرتا ہے، قرآن کا کمال دیکھے اس کی بھی حفاظت کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تم اس میں خوش ہو تو اسی میں صحیح. جو صرف شفا کے لیے ہوا لیتا ہے اس کو بھی شفا دے دیتا ہے. تو جب یہ حفاظت کے لیے حفاظت کرنے والے کو حفاظت کر رہا ہے تو کوئی علم لینے آئے گا تو یہ کس طرح منع کرے گا؟ آج تک جتنے افراد ہیں قرآن کے ترجمہ کرنے والے، کوئی نہیں کہہ سکتا، حتی مفسرین مجتہدین ایک آیت کا ترجمہ کرتے، تفسیر کرتے، کہتے یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی ہو. قرآن کے ساتھ اس وجہ سے، کیونکہ کتاب مشکل تھی، پیغمبر کو سورہ جمعہ میں جو میں نے 2 دن مسلسل آیت بیان کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آپ تلاوت کریں. انہیں عربی نہیں آتی، انہیں بھی تو عربی آتی ہے، لیکن مشکل کیا ہے، آپ کی ٹیکسٹ بکس بھی انگلش میں ہیں اور جو لائبریری سے ریڈرز لاتے ہیں وہ بھی انگلش میں ہوتے ہیں. ریڈرز کے لیے ٹیچر کی ضرورت نہیں پڑتی، ساتھ ساتھ خود پڑھ کے سمجھ لیتے ہیں گھر پہ، وہ اسی لیول کی ہوتی ہے. لیکن جو ٹیکسٹ بک ہے اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ایک استاد ہو جو بتائے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. ضرورت ہے. اسی ٹیچر کو انسان کامل کہتے ہیں، اسی ماسٹر کو انسان کامل کہتے ہیں. اب وہ جب انسان کامل آتا ہے آپ کو کمال تک لے جانے کے لیے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ آئے تو آپ کو کمال تک لے جانے کے لیے لیکن خود مشکل میں پھنس جائے، اسے خود آیت کا پتہ نہ ہو. اس لیے خدا نے 40 سال تک 40 ایئرز قرآن نہیں دیا، پیغمبر نے صرف پریکٹس کر کے دکھائی، یہاں تک کہ لوگ انہیں صادق اور امین کہنے لگے. آج اس کا نتیجہ دے رہا ہوں جو 3-4 طریقے سے حل کر چکا ہوں اسی معاملے کو. صداقت اور امانت پیغمبر کی فضیلت تھی، آفیشل ڈیزگنیشن نہیں تھا، ساتھ رہیے گا. پوسٹ نہیں تھی، مقام نہیں تھا رسول کا، مقام محمد رسالت تھی. پیغمبر کو رسالت کا کلمہ پڑھوانا تھا، امانت کا کلمہ نہیں پڑھوانا تھا. امین تو سب مان رہے تھے، علی کو رحیم سب مان رہے تھے، مشکل کشا سب مان رہے تھے، علی کو حاجت روا سب مان رہے تھے، ولی اللہ نہیں مان رہے تھے. مشکل یہ، اگر ہم بھی آج، سخت جملہ ہے، اگر ہم بھی آج اپنے تمام اماموں کو حاجت روا تو سمجھیں، مشکل کشا تو سمجھیں، لیکن اپنا سرپرست و ولی نہ سمجھیں تو ہم بھی اسی صف میں کھڑے ہوں گے، ہم بھی اسی صف میں ہوں گے. اچھا مولانا، اگر قرآن سب علم دے رہا ہے تو اب تک وہ علم مکمل کیوں نہیں ہو پا رہا؟ انسان کمال تک کیوں نہیں جا پا رہا؟ اس لیے کمال تک نہیں جا پا رہا کہ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، تم بہت ڈائیورٹیڈ اسٹرگل کرتے ہو، ڈسٹریکٹڈ اسٹرگل کرتے ہو، پراکندہ مختلف جہتوں میں ہاتھ پاؤں مارتے ہو. ایک مقام پر فوکس کر لو. بولا ہم سب علیحدہ فیلڈ کے لوگ ہیں، ایک ساتھ کس طرح کا ایک نقطہ مشترک ہو سکتا ہے کوئی بھی،
جیسے آج یہاں سب جمع ہیں، کیا خوبصورت جملہ ہے، وقت یجمعنا الحسین، حسین ہمیں متحد کر دیتا ہے، بر محمد وآل محمد حسین ہمیں جمع کر لیتا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی بس آج کی گفتگو یہاں تک بیان کر کے دو نتیجے اور کل انشاءاللہ یہاں سے آگے علم کی بات ہوگی۔ اب وہ کمال انسان جو علم ہے، خود اس علم کو غلط کر دیا گیا، دل سوزی سے۔ پیرنٹس بیٹھے ہیں، پیرنٹس مجھے سن رہے ہیں، بچے مجھے سن رہے ہیں، ایجوکیشن ریلیٹڈ لوگ سن رہے ہیں، میں ایک کالج میں اسپیچ کر رہا ہوں۔ یہ بتائیے آج کا ایجوکیشن سسٹم اسپیشلی ٹو دا اسٹوڈنٹس جاب اورینٹڈ ہے، منی اورینٹڈ ہے یا ہیومن اورینٹڈ ہے؟ فوکس کہاں پر ہے؟ غور کیا ہے کبھی؟ کس دوڑ میں بچے کو بھیجنا ہے؟ معذرت، میں جو بات کر رہا ہوں دلیل کے ساتھ، کس دوڑ میں بھیجنا ہے بچے کو؟ میراتھن کہ 5000 بھاگ رہے ہیں، ایک اور چلا جائے، ٹیگ مل جائے گا، ختم بس؟ یا آپ نے اس کو انڈیویجولی اینالائز کیا ہے کہ یہ بچہ یہاں پر آ سکتا ہے یا نہیں؟ کس سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ بہت ضروری ہے اپنی کیپیسٹی دیکھیں، اپنا وہ مقصد تلاش کریں، یک نگری جسے کہتے ہیں، ایک پوائنٹ جو آپ کر سکتے ہیں اور بس آپ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے پاس پچھلے سال کی مثال ہے اور ہمیشہ دے رہا ہوں، دیتا رہوں گا، 2 فون ہو، سب کچھ سیم، فون نمبر بھی سیم، آپ کہیں گے پاگل ہے کیا یہ؟ جب فون نمبر بھی سیم ہے، دونوں ایک ہی نمبر کی سیم ہے، تو 2 فون کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو خدا نے اگر ہم سب کو ایک ہی کام کے لیے بنایا ہوا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اپنی وہ انڈیویجول پوائنٹ آف کریشن فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، میں کس کام کے لیے بیسٹ ہوں۔ اور پھر فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب پتہ چل جائے گا نا آپ کس کام کے لیے ہیں، تو جس وقت اس دنیا میں آئے ہیں، میں نے اس کو کہا تھا کہ ایک فیلڈ ہے، پلے گراؤنڈ کی فیلڈ ہے، کوئی بھی گیم لے لیجئے، کمال یہ ہوگا جب آپ صحیح ٹارگیٹ پہ جا رہے ہوں گے تو جتنے پلیئرز ہیں وہ آپ کے ساتھ خود ہی کوآپریٹ کرنے لگیں گے۔ دیکھا ہے سوکر کھیلتے ہیں، ایک صحیح جگہ اگر لے کر جا رہا ہے بال، اپوزٹ اون گول کی طرف لے جانے لگے، کوئی ساتھ ہی نہیں دے گا کہ کہاں جا رہا ہے، مقصد سے پیچھے جا رہا ہے۔ بہت مقامات پہ ایسا ہوتا ہے۔ اور اگر ساتھ رہیے گا، اسی مثال سے آگے لے کے جا رہا ہوں، اگر آپ مقصد پہ جا رہے ہیں، ٹارگیٹ پہ، سب آپ کے ساتھ ہیں، گول نہیں ہوتا تو بھی مسئلہ نہیں، صحیح ہے؟ سکسس نہ ہو تو بھی مسئلہ نہیں، اور ہو جائے پھر تو سب کا ٹیم ورک تھا۔ اگر کوئی ساتھ نہ ہو، آپ اکیلے ہو اور اسی مقصد کی طرف جہاں جانا چاہیے، تو بھی آپ کم سے کم مطمئن نظر آئیں گے۔ پوری ٹیم آپ سے مخالفت کر سکتی ہے، لیکن آپ کا کوچ جو میں نے بتایا تھا، وہ میں رہنما، وہ انسان کامل، وہ ماسٹر، وہ ولی جو باہر سے آپ کو دیکھ رہا تھا، وہ مطمئن ہوگا آپ کے اس کام سے۔ یہ دیکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ میری استعداد کے مطابق ہو۔ کچھ ڈائیورژنز، ڈسٹریکشنز ہم تلاش کرتے ہیں، کچھ زمانہ کر دیتا ہے، آج کا وقت۔ اور کیونکہ قرآن کے سارے لہجے ابھی تک کھلے نہیں ہیں، ابھی تک قرآن کا ایک لہجہ پردہ غیبت میں ہے، ایک ترجمہ قرآن پردہ غیبت میں ہے۔ جب وہ آئے گا، روز جمعہ ہے، جب وہ آئے گا تو پھر اس وقت ہر ایک کو لاجیکلی قانع کرے گا، بتا کر، دکھا کر، دلیل سے۔ کوئی لڑائی والی بات نہیں ہے،
ڈائلوگز ہیں، اور وہ ایسے لوگوں کو تیار کرے گا جن میں وہ کیپیسٹی ہو، وہ صلاحیت ہو، جو اس کے ریپریزنٹیٹو بن کے جا کے لوگوں سے ڈائلوگ کر سکیں۔ تو جس وقت یہ بات ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ انسان کامل کیا ہوتا ہے اور کمال انسان کیا ہوتا ہے۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد وعد محمد۔ پھر پتہ چلے، اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، نہیں، کر کے دکھانا ہے، انتظار کر رہے ہیں۔ عجیب تشبیہ ہے، عجیب تشبیہ۔ آپ اگر کسی کا انتظار کر رہے ہوں، کسی کا ویٹ کر رہے ہیں، آپ کے کسی فرینڈ نے کہا ہے کہ میں فرائیڈے کو آؤں گا، تو ایک مرتبہ رات کو یاد کرتے ہیں کہ بس اب کل ملنا ہے اس سے، صبح آ جائے تو پھر ٹائم دیکھ رہے ہیں، فرائیڈے تو ہو گیا، اور اگر کانٹیکٹ نمبر ہے تو ڈائل کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں، واٹس ایپ، زوم، آئی میسج، ایکس باکس، جتنے کنیکشنز ہیں ہر طرف سے ٹرائی کی جا رہی ہے، اپروچ کی جا رہی ہے۔ خود نہیں کر سکتے، اپنے پیرنٹ سے کہتے ہیں ان کے پیرنٹ سے کانٹیکٹ کر لیں۔ اگر امام نے جمعے کے دن آنے کا کہا ہے تو ایک منتظر کی ہر جمعے یہ کیفیت ہونی چاہیے، ہر جمعے، زبانی نہیں، عملاً۔ امام زمانہ کہتے ہیں میں تم کو دن میں کم سے کم 2 مرتبہ یاد کرتا ہوں، ایک صبح میں جب دعا کرتا ہوں تمہاری سکسیس کے لیے، ایک رات میں جب خدا سے معافی مانگتا ہوں تمہاری غلطیوں کے لیے۔ جب بچے غلطی کرتے ہیں پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں تو پیرنٹس کو امبیرسمنٹ ہوتی ہے نا، وہی کیفیت امام کی ہے۔ اور کہا میں تمہارے باپ سے زیادہ رحیم ہوں، میں تمہارے دوست سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ اکبر، اقرب من انیسک، اور میں تم سے اسی طرح محبت کرتا ہوں جس طرح ایک عزیز باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے، بس۔ اور کیونکہ ہمیں ہدایت تک جانے کے لیے پیغمبر نے قرآن اور اہل بیت کا کہا تھا، تو ہم جو آج ہر سال محرم آتے ہی یہ عزاداری شروع کر دیتے ہیں، یہ اس لیے کہ 61 آفٹر ہجرہ میں انسان کامل کی بے حرمتی ہوئی تھی۔ آج قرآن کی بے حرمتی پہ پوری امت روڈوں پہ نکل آتی ہے۔ یہ ہمارا احتجاج ہے، لیکن ہمارا طریقہ احتجاج تھوڑا مختلف ہے، ہمارا وے آف پروٹیسٹ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ ہم لوگوں کو نہیں مارتے پروٹیسٹ میں، اپنے سینوں پہ ہاتھ مارتے ہیں۔ احتجاج ہے یہ، ائمہ نے عزاداری کو احتجاج کہا ہے۔ برکت، ثواب، رحمت، وہ سب اپنے، اصل چیز اس کی احتجاج ہے، خالی سینہ زنی نہیں ہے، اس درد کے ساتھ کہ یا لسارات الحسین این بقیت اللہ، این طالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے وہ خون حسین کا بدلہ لینے والے، این بقیت اللہ، کہاں ہے جس کو خدا نے باقی رکھ چھوڑا ہے۔ اور جس طرح آپ کربلا کے لیے ملول ہیں، آپ کے دل رنجیدہ ہوتے ہیں، سوگوار ہیں، ہم سے زیادہ ہمارا امام سوگوار ہے۔ اسی لیے کیا کمال جملہ ہے وہ دعا کا، اللہم اشفی صدرنا وصدر الحسین بظہور الحجہ، خدا بندہ ہمارے سینے کو بھی ٹھنڈک پہنچا
اور حسین کے سینے کو بھی اس آخری امام کے ظہور کے ذریعے. جب بہت زیادہ دل میں غصہ آ جائے تو ایک شریف آدمی کیا کر سکتا ہے؟ گالی دینا شرافت کا تقاضا نہیں ہے، برا بھلا کہنا شرافت کا تقاضا نہیں ہے، چیخنا چلانا شرافت کا تقاضا نہیں ہے. صرف خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بد دعا کرتا ہے، قرض کرتا ہے. رائٹ؟ کربلا میں امام حسین نے 3 چیزوں کی بد دعائیں کی. عجیب ہے. حسین رحمت للعالمین کا نواسا بھی ہے اور ان کا نمائندہ بھی ہے، لیکن رحمت للعالمین کا نواسا اگر کسی کے لیے بد دعا کر دے تو تصور کرو اس نے کتنا بڑا ظلم کیا ہوگا. بہرحال پیغمبر نے بھی ایسا کیا، تبت یدا ابی لہب، قرآن میں آیا. بس روز عاشورہ جس وقت اصحاب جا چکے اور پھر ایک مرتبہ علی ابن الحسین، علی اکبر کی رخصت ہے. یوں تو خیمے سے ہر شہید کی رخصت گراں ہے، لیکن 2 رخصتیں ایسی ہیں. 2 لوگوں کا خیموں سے مقتل تک جانا بہت بھاری اور بہت تفصیلی بیان ہوا ہے. ایک امام حسین علیہ السلام کا اور ایک علی اکبر کا. امام حسین کا اس لیے کہ بہرحال امام حسین ہیں، سب سے بڑے ہیں، سب کے سرپرست ہیں. لیکن پتہ ہے علی اکبر کا کس لیے؟ کیونکہ بچوں کو بچپن سے جیسے آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ تصور کریں اگر کوئی ایک ہمارے درمیان ایسا ہو جس کی شکل و صورت کسی معصوم سے ملتی ہو، بار بار ایک ایک بچے کو بلا بلا کے دکھایا جاتا ہوگا. نہ صرف آپ کو، جو بچے کمیونٹی کے نہیں ہیں، جو بچے ہمارے جیسے، ان کو بھی بلا کر دکھایا جاتا ہوگا کہ یہ دیکھ رہے ہو، یہ 14 اتنے سال پہلے جو ہمارے پروفٹ گزرے ان کی طرح ہے، سملر لائک ہے. اور حضرت علی اکبر کے لیے جو جملے ہیں، پہلا جملہ جو مولا حسین نے فرمایا، کہتے پہلے تو علی اکبر ایک ایک خیمے میں جا رہے، ایک ایک بیوی خدا حافظ کر رہی ہے، ایک ایک بہن خدا حافظ کر رہی، یہاں تک کہ علی ابن الحسین سید سجاد کے خیمے میں گئے اور ایک مرتبہ بھائی کے خیمے میں جا کے سینے سے لگا کر گفتگو شروع کی. روایات بتاتی ہے کہ اس مقام پر امام حسین اندر گئے ہیں، بیٹا علی اکبر بس اب وقت رخصت ہے، اب وقت رخصت ہے، دیر نہ کرو. اب علی اکبر آئے ہیں اور حسین جیسے ہی خیموں سے علی اکبر نے چلنا شروع کیا، حسین کہتے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول. خداوندہ گواہ رہنا، وہ شخص ان کی طرف جا رہا ہے جو دیکھنے میں ظاہراً بھی نبی جیسا ہے، بولتا بھی نبی کی جیسا ہے، لہجہ بھی نبی جیسا ہے، باطناً بھی نبی جیسا ہے. اور جب بھی حسین کو نانا کی یاد آیا کرتی تھی، علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا. اللہ اکبر، علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا. ایک شخص امام صادق کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے امام، مجھے لگتا ہے ویسے تو امام حسین کا صبر بہت مشہور ہے، لیکن ایک مقام پر حسین کا صبر ساتھ چھوڑ گیا تھا. امام صادق فرماتے ہیں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں حج سے واپس آ رہا ہوں، اس لیے مدینے آپ کی خدمت میں آیا ہوں. امام کہتے ہیں کون سے مقام پر تمہیں ایسا لگتا ہے
کہ حسین کا صبر ساتھ چھوڑ گیا ہو۔ وہ حاجی کہتا ہے کہ جس وقت علی اکبر جا رہے تھے اور حسین پیچھے پیچھے چل رہے تھے، بس جملہ دیکھیے گا، اور حسین پیچھے پیچھے چل رہے تھے، امام صادق نے ایک مرتبہ اس کی جانب دیکھا کہ تو نے انصاف نہ کیا، جب تم منا کی طرف قربانی لے کر گئے تھے، اپنا جان فدیہ لے کر گئے تھے راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے، کہاں لے کر گئے تھے؟ کہا قربانی تم سے آگے چل رہی تھی، تمہارا فدیہ تم سے آگے تھا یا پیچھے؟ کہا وہ آگے تھا۔ کہا بس اسی طرح سے فدیہ حسین علی اکبر تھا جو حسین کے آگے آگے چل رہا تھا اور حسین اس کے پیچھے پیچھے۔ اللہ اکبر، اس طرح سے کہ جب علی اکبر کو رخصت کر دیا، پوری رخصت پڑھنے کی طاقت نہیں، جب رخصت کر دیا ایک مرتبہ علی اکبر آگے بڑھ گئے، احساس ہوا پیچھے کوئی آ رہا ہے، گھوڑا روک دیا، دیکھا بوڑھا باپ کمر کو تھامے چل رہا ہے، ایک مرتبہ گھوڑے سے اتر آئے، بابا جان ابھی آپ سے خدا حافظ کیا، ابھی آپ سے مل کے آیا ہوں۔ حسین کہتے ہیں اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا اور تجھ سے آخری مرتبہ رخصت مانگ کے جا رہا ہوتا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، آپ کے جوان سلامت رہے علی اکبر کے صدقے۔ ہاں حسین کا جوان جا رہا ہے، یہ آخری ملاقات ہے۔ ایک مرتبہ پھر رخصت کیا، علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھے، اب جو گئے ہیں حملہ کرتے جاتے ہیں، حسین دیکھ رہے ہیں۔ حسین نے دیکھا اشقیاء علی اکبر کی طرف بڑھ رہے تھے، حسین نے دوسری بد دعا کی، خداوندہ اس قوم پر اپنی نعمتوں کو بند کر دے، پروردگارا اس قوم پہ آپس میں آہستی ختم کر دے، ان پر ظالموں کو مسلط کر دے۔ علی اکبر لڑتے لڑتے واپس چلے آئے۔ حسین نے دیکھا جس طرح سے کسی راہ گم کردہ کو راستے کا نشان مل گیا ہو، حسین ایک مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، بیٹا علی اکبر واپس پلٹ آئے، گلے سے لگایا، کہا کیا ہوا؟ کہا بابا جان ایک تو یہ ذرا کی سنگینی مجھے مارے دے رہی ہے، اوپر سے یہ تشنگی، اگر ایک قطرہ آب مل جائے تو میں ان کو بتاؤں کہ میں حیدر کرار کا پوت۔ اللہ اکبر، خدا کسی باپ کو اولاد کے سامنے ایسی خواہش کر کے شرمندہ نہ کروائے۔ ارے یہ حسین ساقی کوثر کا بیٹا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کا جوان بیٹا سوال آپ کر رہا ہے۔ حسین نے ایک مرتبہ اپنی زبان اکبر کے دہن میں رکھ دی، رکھنا تھا کہ ایک لہجے میں منہ ہٹایا، کہا بابا آپ کا گلا تو مجھ سے زیادہ خشک، اجرکم اللہ۔ بس دوبارہ علی اکبر رخصت ہوئے ہیں، حسین پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، دیکھتے جاتے ہیں، اکبر بڑھ بڑھ کے وار کر رہے ہیں۔ ناگاہ ایک ملعون نے دور سے دیکھا ہے، عمر سعد کہتا ہے اس سے تلوار سے جنگ نہیں کی جا سکتی، یہ علی کا پوتا ہے، ایک مرتبہ دور سے ہتھیار مارو۔ ارے اس مقام پہ وحشی کہتا ہے میں نے ایک نیزہ مارا جو علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو گیا، بس آخری مقام تھا علی اکبر کا۔ پہلی مرتبہ میدان سے یہ صدا آئی ہے، السلام علیکہ یا ابی، ارے بابا آپ پر سلام، اللہ اکبر، بابا آپ پر سلام، بابا آپ پر سلام۔ اور عجب نہیں یہ سلام اس لیے ہو کہ بس اب اطمینان کر جائیے، اب علی اکبر رخصت ہو گئے، لیکن کوئی حسین سے پوچھے کہ علی اکبر کی اس آخری صدا کے بعد
کس طرح حسین مقتل تک پہنچے. راوی تو یہی دیکھتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا حسین کربلا کی زمین پر کچھ تلاش کر رہے تھے. میں قریب آیا, میں نے کہا کچھ گر گیا ہے, کیا ڈھونڈتے ہو؟ کہا میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے, میرا اکبر مجھے بلا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس آخری جملے. حسین کہتا اکبر بیٹا آواز تو کہاں ہو, مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا, کون ہی ہو کہ بل. حسین اکبر تک پہنچے, زانو پر اکبر کا سر رکھا. بیٹا اکبر, ارے خداوندا اس قوم پر اپنا عذاب نازل کر. تیسری بددعا حسین نے اسی موقع پر دی. اب علی اکبر کہتے ہیں بابا سینے میں بہت تکلیف ہے, اگر ممکن ہو اس برچی کو نکال دیجئے. حسین نے نکالنا چاہی, بوڑھا باپ جوان سینہ, ارے برچی اٹک. مولا ہمت دے میں یہ روایت پڑھ سکوں. راوی کہتا ہے حسین نے ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا, ارے مشکل کشا میری حاجت روائی کرو. حسین امتحان دے رہا ہے. خلیل کربلا نے ذبیح کربلا کے سینے پر اپنے زانو کو رکھا. اب جو برچی کیچی ہے تو اکبر کا گلے. اللہ